خوب جھومو اور بھیگو. انشاءاللہ نبی کا عشق یہاں سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر میزان تک، میزان سے لے کر لواء الحمد تک، اور وہاں سے لے کر جنت تک کام آئے گا. کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کرا سکے. اللہ کے سامنے اگر شفاعت کرائے گا تو ہمارا رسول ہی کرائے گا. حضرت موسیٰ پیغمبر نے کہا دیکھوں گا. اللہ نے فرمایا آؤ. اکیلے گئے، لیکن باری جب آمنہ کے لال کی آئی، باری جب عبداللہ کے پیارے کی آئی، میرا نبی چادر تان کے آرام فرما رہا ہے، بستر پہ سو رہا ہے میرا نبی. اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں. اللہ نے جبرائیل کے کہا جبرائیل. حضرت جبرائیل نے کہا واٹ از یور آرڈر مائی اللہ. اللہ بولتے رہا حکم کیا ہے؟ کہ ڈونٹ سیٹ ایٹ سدرۃ المنتہا آن دس ٹائم گو ٹو نیئر آف دا پروفٹ رسول اللہ. زور سے بولو بھائی، مسکرا کے بولو. اللہ نے فرمایا جبرائیل. حضرت جبرائیل نے کہا واٹ از یور آرڈر مائی اللہ. آئی فالو یور آرڈر مائی اللہ. گیو می آرڈر مائی اللہ. کہ گو ٹو جنہ، جنت جاؤ، جنت سے براق لاؤ. کہ براق لا کر کیا کروں گا؟ کہا پھر مکہ جاؤ، مکہ میں ام ہانی کے گھر میں جاؤ. ام ہانی کے گھر میں میرا رسول آرام کر رہا ہے، رسول کے قدموں میں جاؤ. اللہ، اتنا اہتمام ممتا بنرجی کا نہیں ہوا ہوگا کبھی، اتر پردیش کے چیف منسٹر کا نہیں ہوا ہوگا، بھارت کے پرائم منسٹر کا نہیں ہوا ہوگا. ارے ہوگا کیسے؟ یہ دنیا کا پرائم منسٹر ہے، میرا نبی تو شفاعت کا، یوم القیامت کا پرائم منسٹر ہے. حضرت جبرائیل جنت گئے، براق لائے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں حضرت جبرائیل گئے، جنت سے براق لائے. حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ ایک سوال کروں. اللہ نے فرمایا پوچھو. کہ مولا اتنا اہتمام کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ کہ جبرائیل اس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے جس کے صدقے میں نے تجھے پیدا کیا، تیرے نورانی بازوؤں کو پیدا کیا، تیری قوت پرواز کو پیدا کیا، تیرے وجود مسعود کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں آدم و عیسیٰ کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں موسیٰ و یحییٰ کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں کلیم اللہ و ذبی اللہ کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں نجی اللہ و خلیل اللہ کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں ابو بکر و عمر کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں عثمان و علی کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں جنت کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں جنت کی بہاروں کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں حوض کوثر کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں زمین کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں زما کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں مکی کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں مکہ کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا. اے جبرائیل سن لے، جس کے صدقے میں میں نے قرآن کو بھیجا، اپنے آپ کو ظاہر کیا، وہ رسول جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کہا جبرائیل اس حدیث کو لکھا ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد ثانی میں. وہ کتاب اگر کسی کے پاس رکھی ہو تو اٹھا کر دیکھ لینا، اس کے اندر یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ مصطفیٰ کے نور سے کائنات کو پیدا کیا ہے. وہ کتاب دیکھ لینا، کہیں رکھی ہوگی کسی مسجد میں، کسی مولوی کے پاس مل جائے گی، ہے نا. اور آج تو گوگل کا زمانہ ہے، پلے اسٹور کا زمانہ ہے، اس میں ابھی ڈالو وہ کتاب مل جائے گی. اس میں لکھا ہے، یہ حدیث کوٹ کی ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے. وہ اعلیٰ حضرت سے پہلے گزرے ہیں. ساری کائنات کو جو نور ساری کائنات کو جو وجود بخشا ہے میرے مصطفیٰ کے نور سے کیا ہے. حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل آج میں ایک عظیم مہمان کو بلاؤں گا.
کہا اے اللہ وہ مہمان کون ہے؟ کہا وہ مہمان آمنہ کا لال ہے، احمد مختار ہے، شافع روز شمار ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کو بلاؤں گا۔ اور جبرائیل اکیلے مت جانا، وہ کلیم اللہ نہیں ہے جو اکیلے آئے تھے، وہ حبیب اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ What a difference between کلیم اللہ اینڈ حبیب اللہ۔ اللہ نے کہا وہ کلیم اللہ نہیں حبیب اللہ ہے، تو what a difference بنگال کے لوگوں between each other، موسیٰ کلیم اللہ، محمد حبیب اللہ۔ تو میرے رب نے کہا کلیم اللہ وہ ہے جو مجھ سے کہے خدا تو راضی ہو جا، اور حبیب اللہ وہ ہے جس سے خدا کہے پیارے مصطفیٰ تو راضی ہو جا۔ حوالہ دیں، حوالہ دیں، حوالہ دیں نا، تو حوالہ نوٹ کرو۔ کلیم اللہ وہ ہے جو خدا سے کہے مولا تو راضی ہو جا، حبیب اللہ وہ ہے جس سے مولا کہے مصطفیٰ تو راضی ہو جا۔ لو پہلے حوالہ لے لو، پھر اعلیٰ حضرت کا شعر سننا، اپنا ایمان تازہ کرنا۔ اللہ کا قرآن، قرآن کا 30واں پارہ، 30ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے میرے رسول تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ شان مصطفی دیکھو، تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے نا۔ یہ رات کے 1 بجے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تاکہ اللہ کا ذکر سنے، اللہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو نا یہ چندہ دیا، جلسہ سجایا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہاں تو اس کا الٹا ہے، اللہ چاہتا ہے میرا رسول راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے میرا۔ تبھی تو قرآن میں کہا ولا سوفا۔ اگر یہاں علماء ہیں اسٹیج پر اور عربی گرامر کے پڑھے ہوئے ہیں علماء، تو وہ جانتے ہیں جب لفظ سوفا داخل ہوتا ہے تو مستقبل کا معنی کر دیتا ہے۔ کس کا معنی کرتا ہے؟ فیوچر کا معنی۔ تو میرے نبی کا جو دن آئے گا اللہ اس کو راضی ہی کرے گا، اور آخری دن قیامت کا دن ہوگا جہاں پر خدا کہے گا بول مصطفیٰ اب تو بتا دے۔ آج سب موجود ہیں، آدم بھی موجود ہیں، نوح بھی موجود ہیں، کلیم بھی موجود ہیں، نجی بھی موجود ہیں، زکریا بھی موجود ہیں، یحییٰ بھی موجود ہیں، سلیمان بھی موجود ہیں، بنگالی بھی موجود ہیں، بہاری بھی موجود ہیں، یو پی والے بھی موجود ہیں، ہندوستانی بھی موجود ہیں، پاکستانی بھی موجود ہیں، عربین بھی موجود ہیں، ویسٹ انڈیز بھی موجود ہیں، یورپ کے بھی موجود ہیں، عرب کے بھی موجود ہیں، عجم کے بھی موجود ہیں۔ اے رسول آج بتا کیا چاہتا ہے؟ تو میرا رسول کہے گا مولا آج اپنی گنہگار امت کو اپنے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میری امت کو مجھے دے دے، دامن میں چھپاؤں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ آج کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنی امت کو چاہتا ہوں۔ کس کو چاہتا ہوں؟ امت کون ہے؟ آپ ہی لوگ تو امت ہو۔ ہم جیسے کمینوں کو ہمارا رسول مانگے گا قیامت کے میدان میں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ دی کا دامن میں چھپاؤں گا، جنت میں لے جاؤں گا، پتہ نہیں چلے گا دامن مصطفیٰ میں کون جا رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ یہ شان ہے میرے نبی کی، سبحان اللہ۔ جتنے یہاں نیٹ ورک والے بیٹھے ہیں، سارے نیٹ ورک والوں پورے بیان کو ڈالنا اس انداز سے کہ پورا ہندوستان اس سے فائدہ حاصل کرے۔
اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ایک آیت اور سنو، دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، پہلے صفحے کی آیت کریمہ ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم تیرا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اب جدھر تیری مرضی ہے ادھری منہ کر لے، منہ کرنا تیرا کام ہے، صبح قیامت تک کے لیے قبلہ بنانا میرا کام ہے۔ کیا شان ہے اس پیغمبر کی، منہ کر لے، قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دوں گا، ایک دو دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے بنا دوں گا۔ بولو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اپنے گھر کی طرف، بولو بولو بولو، متوجہن الی کعبۃ الشریفہ، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ میرے نبی کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی تھی، کہا نہیں تھا میرے رسول نے، رسول نے کہا نہیں تھا یا اللہ قبلہ کر دے، نماز میں تھے میرے رسول تو، لیکن اللہ نے دیکھ لیا رسول کیا چاہتا ہے، اللہ نے کہہ دیا رسول جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ اب بریلی کے اعلیٰ حضرت بولے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب صدائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ یہ شان ہے نبی کی، میرے خدا کی قسم پوری دنیا کا مقام ایک طرف اور میرے نبی کا مقام ایک طرف، کوئی مقام نہیں۔ قرآن کی ایک آیت پیش کروں، اس کا ذرا امتیاز دیکھنا، جلال دیکھنا اس قرآن کی آیت کا، تیسرا پارہ ہے، کون سا پارہ؟ سیکنڈ لاسٹ رکوع کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جلال تو دیکھو آیت کریمہ کا، نبی کی شان میں اتری ہے، کہ شان سے اتری ہے، کہ شان سے اتری۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ترجمہ کر کے بتاؤں؟ لو دیکھو عشق رسول، دیکھو ڈوبو عشق رسول کے سمندر میں، خوب نہاؤ عشق رسول کی بارش میں۔ بنگال والوں میری تقریر کو یاد رکھنا کہ ایک دیوانہ آیا تھا، اپنے نبی کا پیغام دے کر گیا ہے۔ ہم کسی کا اور کا نام کیوں لیں جب ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کسی کا نام لیں، ہمیں رسول کے نام لینے سے فرصت ملے تب نا۔ ہمارے رسول کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ پوری زندگی گزر جائے گی رسول کا ذکر ہی ختم نہیں ہوگا۔ لو سنو اللہ کا قرآن، قرآن کا تیسرا پارہ، تیسرے پارے میں اگر قرآن مسجد میں رکھا ہو اٹھا کر لے آؤ، ابھی دکھاؤں گا، میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا، ورنہ موبائل میں کھول کر دیکھ لو، قرآن موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے جب نبیوں سے عہد و پیمان کیا، وعدہ لیا، کیا لیا؟ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ ہے؟ لَمَا آتَيْتُكُمْ من کتاب و حکمہ، اے نبیو جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، کیا دوں؟ کتاب دوں اور حکمت دوں۔ کون کہہ رہا؟ ملا، کائنات کا اللہ۔ کس میں کہہ رہا ہے؟ فی کلام اللہ۔ کس کے بارے میں کہتا ہے؟ فی رسول اللہ۔ اب بول دو نا سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے جب میں تمہیں کتاب دوں، یہ مولویوں سے وعدہ نہیں لیا جا رہا ہے، نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ کس سے لیا جا رہا ہے؟ بولو کس سے لیا جا رہا ہے؟ یہ ہم جیسے مولویوں سے نہیں لیا جا رہا ہے، نبیوں سے۔ نبیوں وعدہ کرو جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آ جائے، رسول
من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ایک رسول، مصدق لما معکم، جو تمہاری نبوت کی سچائی کی گواہی دے دے۔ کیا دے دے؟ گواہی دے دے۔ وہ رسول کون ہے؟ وہ رسول آمنہ کا لال ہے، احمد مختار ہے۔ یعنی اے نبیو، اگر تمہارے زمانے میں وہ رسول آ جائے میرا تو تم کیا کرو گے؟ سنو، یہ کسی ملا سے نہیں کہا جا رہا ہے، نبیوں سے کہا جا رہا ہے، نبیوں سے۔ ہاں، یہ عام جماعت نہیں ہے، نبیوں کی جماعت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ نہیں آ رہا ہے؟ نبیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے پاس آ جائے اور تمہاری نبوت کی سچائی کی گواہی بھی دے، تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا یا اللہ what should I do my Allah on that time my Allah، ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بنگال والو اپنا عشق دیکھو، عقیدہ دیکھو، میرے نبی کی شان دیکھو۔ اللہ نے کہا اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہا یا اللہ ہم نہیں جانتے کیا کرنا، تو بتا۔ اللہ کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ، تو تمہیں اس کا ہر حال میں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بخاری و ترمذی نہیں ہے، یہ ابن ماجہ و مسلم نہیں ہے، یہ کسی ملا کی کتاب نہیں ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ نہیں ضعیف ہے، غیر متواتر ہے، غیر مشہور ہے، خبر واحد ہے۔ آسن نہیں ہے، تواتر سے نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ، تمہیں ہر حال میں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنگالیوں سے، بہاریوں سے، یو پی والوں سے، پنجابیوں سے، سندھیوں سے، عربیوں سے، اجمیوں سے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبیوں سے۔ کس سے؟ زور سے بولو، ایک بار اور بولو، ایک بار اور بول دو۔ نبیوں سے کہا جا رہا ہے بھیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ مان جاؤ اس پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبیوں سے۔ اور اتنا ہی نہیں وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی ہر حال میں مدد بھی کرنا پڑے گی۔ بولو، جب نبیوں سے کلمہ پڑھنے کا وعدہ لیا جا رہا ہے تو سوچو ہمارا عالم کیا ہوگا۔ پڑھو گے کہ یا اللہ پڑھیں گے، پڑھیں گے، پڑھیں گے، تو سوچو جس نبی کا کلمہ پڑھنے کا وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا ہو اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ تبھی تو کہا ہے آئے حیات نوشے بطحا لیے ہوئے، کاندھے پہ اپنے کعبے کا کعبہ لیے ہوئے، اے کاش ہوتے امت خیر الورا میں ہم، کتنے نبی گئے یہ تمنا لیے ہوئے۔ یہ رامائن تو نہیں ہے، گیتا مہا بھارت تو نہیں ہے، وید اتھر وید سام وید رگ وید تو نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ دیٹ از دا ہولی قرآن، جس کو پڑھ کر تو ہوا ہے مسلمان۔ تبھی دیا ہے تجھے احمد رضا نے کنز الایمان، جس سے سلامت ہے تیرا ایمان۔ اب لیا نبی پر ایمان، ہو جا پکا مسلمان، تبھی بنے گا جنت میں جانے کا سامان۔ اب تقریر ختم کر دیتے ہیں، وقت پورا۔ بھئی اب تو غلط بات ہے، دیکھو بھئی صبح تک نہیں، دیکھو بھئی 1 گھنٹے کی بات ہوئی تھی، 1.5 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹہ ہو گیا پورا ہے بھئی۔ عالمگیر بھائی اب تو رحم کرو اس پر۔ اچھا لو ہم بولیں گے اور بولیں گے انشاءاللہ، تمہاری خواہش پوری کریں گے، بس بول دو سبحان اللہ۔ پیچھے والوں ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ جب آقا کا ذکر ہو تو غلام کو مسکرانا چاہیے۔ منافق منہ لٹکاتا ہے، غلام مسکراتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر کبیرہ. کلمہ پڑھنا پڑے گا بھیا, دیکھ لو اب. وی آر ریڈی مائی اللہ, اللہ تیار ہیں, ریڈی تیار ہیں. بولو نبیوں کی یہ شان ہے, نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے. واقعہ سے کیا کام چلے گا؟ واقعہ تو فرضی ہوتے ہیں, قرآن اصلی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ واقعہ تو فرضی ہوتے ہیں, قرآن اصلی ہوتا ہے. ہمارا ایمان واقعات پر نہیں ہے, قرآن پر ایمان ہے, حدیث پر ایمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ایمان لانا پڑے گا تمہیں. میرے رسول صحابہ نے, نبیوں کی جماعت نے کہا مولا تیار ہیں. اب ایک حوالہ سنو, علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے اس واقعے کو بھی مدارج النبوہ میں. فرماتے ہیں عالم ارواح میں جب اللہ نے وعدہ لیا تھا الستو بربکم, کیا لیا تھا؟ الستو, بولو الستو بربکم. اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہاں تمام نبیوں کی روحیں موجود تھیں, ساری روحیں خاموش ہیں. امام محمد باقر کہتے ہیں, حوالہ لکھا ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے, کہتے سب سے پہلے جس نے عالم ارواح میں رب ہونے کا اعلان کیا تھا وہ کلیم اللہ کی روح نہیں تھی, میرے رسول حبیب اللہ کی روح تھی. کس کی روح تھی؟ حبیب اللہ کی روح تھی. کس کی روح تھی؟ سب سے پہلے جس نے میرے رب کے ایک ہونے کا اعلان کیا وہ روح مصطفیٰ تھی. اس لیے اللہ نے کہا معراج کی رات میں جب بلاؤں گا تو مسجد اقصی میں مقتدی نبیوں کو بناؤں گا, مقتدی رسول اللہ کو بناؤں گا. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ مقتدی نبیوں کو بناؤں گا, مقتدی رسول اللہ کو بناؤں گا. کس کو بناؤں گا؟ زور سے بولو. معراج کی رات میں شب اسرا مسجد اقصی میں مقتدی تھے نبی, مقتدی تھے آدم, مقتدی تھے عیسیٰ, مقتدی تھے موسیٰ, مقتدی تھے کلیم و ذبیح و نجیح و خلیل, اور امام تھا آمنہ کا لال احمد مختار. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ میرا رسول امام تھا اور کس شان سے نماز پڑھائی. سارے نبیوں نے پیچھے نماز پڑھی تو میرے رسول نے وہیں ثابت کر دیا آج مسجد اقصی میں بھی تمہارا امام ہوں, قیامت کے میدان میں جاؤں گا تو شفاعت کا بھی امام بنوں گا, شفاعت کا بھی امام نہیں بنوں گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ. اور اعلیٰ حضرت کے بھیا استاد زمن علامہ حسن برادر امام اہل سنن بریلی کی دھرتی سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اور اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ شان ہے میرے نبی کی. ایک قرآن کی آیت اور پڑھوں گا اس کے بعد تقریر ختم کروں گا. اب مت کہنا کہ اور کرنا جہانگیر بھائی, ہاں اب تو پھر آئیں گے تو کریں گے بھائی. دیکھو ہاں پھر آئیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کی محبت بول رہی ہے, آپ کا عشق بول رہا. اللہ سلامت رکھے آپ کے عشق کو, اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. ہاں آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ ملے گا, اللہ کے نبی کے صدقے میں ملے گا, یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا. نبی کے دیوانوں کے لیے ہم دعا کریں گے یا اللہ نبی کے جتنے غلام ہیں ان کی عمر دراز فرما دے. ایک قرآن کی آیت اور لے لو تاکہ کوئی ملا جھٹلا نہ سکے. قرآن کی آیت اور لے لو. اللہ کہتا ہے
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله. قرآن یہ چوتھا پارہ ہے، چوتھے پارے کی آیت ہے. اللہ کہتا اللہ کسی کو علم غیب نہیں دیتا، لیکن اللہ نبیوں میں سے جس کا سلیکشن کر لیتا ہے اس کو غیب کی باتیں عطا فرما دیتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت بولے یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. بدر کا میدان ہے، کون سا میدان ہے؟ کون سا میدان؟ زور سے بولو. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی ہے، ڈنڈا ہے، عصا ہے. لک مائی فیس. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. میرے سرکار نے ڈنڈا اٹھایا، لکیر پوری. کہا میرے صحابہ سنو، ابو جہل یہاں مارا جائے گا، ابو لہب یہاں مارا جائے گا، بیٹھ جاؤ. ابو لہب یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، ولید ابن مغیرہ وہاں مارا جائے گا. لکھا ہے کتابوں میں، جہاں رسول نے بتا دیا وہیں پر وہ کافر مارے گئے. جہاں رسول نے بتا دیا وہیں مارے گئے. پتہ چلا جو رسول کہہ دے وہ ہو کر رہتا ہے. رسول اگر رات کو دن کہہ دے تو دن ہو جائے، دن کو رات کہہ دے تو رات ہو جائے. جو رسول کہہ دے وہ ہو کر رہ جائے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میرے نبی کی شان ہے. بس اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ ہی رہیں گے. ہے یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امرود، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی عزا سے پیدا. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی کوٹ بان ضلع پور مدنہ پور صوبہ بنگال کے مسلمانوں. پھر ملیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. یہ اٹھائیں.